اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو اس مبارک مہینے کے صدقے میں آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت عالم انسانیت کی صبح سعادت کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بقول شاعر، تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، پردے سے پردہ کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ عرش و فرش پر خوشیوں کا اظہار کس طرح ہوا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ حضرت عمرو بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں، جس سال نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودیعت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، اسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھی۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیاہ زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کا حکم خداوندی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے خود رب کریم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58-10 فرما دیجئے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو واسطے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی، اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ وہ احباب جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وصال بھی ہے، تو جو لوگ اس دن جشن ولادت مناتے ہیں وہ وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اس سوال کا جواب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہم پر سب سے بڑی مصیبت، اور شریعت نے نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے اور مصیبتوں پر صبر و سکون اور غم چھپانے کا حکم دیا ہے، اور شرع نے ہمیں ولادت پر عقیقے کا حکم دیا اور وہ شکر کا اظہار ہے، مولود کی خوشی ہے، اور ہمیں موت پر کچھ ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ کچھ اور، بلکہ ہمیں نوحہ کرنے اور چلانے سے منع کیا۔ تو شریعت کے قوانین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کو پسند کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے مطابق جہاں ایک طرف کی مادی اور جسمانی حوائج کی تکمیل کا اہتمام کیا، وہیں بقائے حیات کی خاطر سے ایسی ہدایت اور رہنمائی سے بھی بہرہ مند فرمایا جس سے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تقاضوں سے کما حق بر ہو سکے۔ قافلہ رشد و ہدایت کا ایک وہ نورانی اور روحانی سفر جس کی ابتدائے بنی نوح انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی، یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں سے گزرتا ہوا بھٹکی ہوئی نسل انسانی کو راہ ہدایت سے ہمکنار کرتا رہا، لیکن گمراہی اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں
تاریخ انسانی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جسے تہذیب و تمدن کا نام بھی باقی نہ رہا، اور ظلم و بربریت کے شکنجوں میں جکڑی انسانیت شہنشاہیت اور جابرانہ آمریت کے دو پارٹوں کے درمیان بری طرح پسنے لگی۔ جب تاریخ انسانی کی طویل ترین رات اپنی ہیبت کو انتہا کو پہنچ گئی تو قانون قدرت کے مطابق ظلمت شب کے دامن سے ایک ایسی صبح درخشاں طلوع ہوئی جو قیامت تک غیر فانی اجالوں کی نقیب بن گئی۔ بلاد حجاز کی مقدس فضائیں نعرہ توحید کی صداؤں سے گونجنے لگی۔ وادی مکہ میں اس نادر روزگار ہستی کا ظہور ہوا جس لیے چشم فلک ابتدائے آفرینش سے منتظر تھی اور روح عصر جس کے نظارے کے لیے بے قرار تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات نے اس خاکدان کا مقدر بدل ڈالا۔ انسانی تہذیب و تمدن کے بے جان جسم میں وہ روح پھونک دی جس سے تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں حسن و جمال ایزدی کے جملہ مظاہر اپنے تمام تراویزیوں اور عنائیوں کے ساتھ یوں جلوہ گر ہوئے کہ تمام حسینان عالم کے سراپے مان پڑ گئے، اور شاعر کو بے اختیار کہنا پڑا، سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں دیکھتا ہوں حسن سراپا کی تجلی دل کے دامن کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح اولین سے اب تک 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، آج بھی جب اس عظیم ترین ہستی کے پردہ عالم پر ظہور کا دن آتا ہے تو مسلمانان عالم میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس دن اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نوید جشن لے کر طلوع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا سواد اعظم اس روز سعید کو بڑھ چڑھ کر مناتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ عید میلاد النبی منانے کے چند شرعی پہلو کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کس طرح قرآن پاک نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور ان کی پہلی امتوں پر آ چکے تھے۔ بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہم میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے تھے، اور اللہ کے دنوں سے مراد اس کی طرف سے مصائب اور نعمتوں کے اترنے کے دن ہیں۔ مفسرین کرام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے ان پر اللہ کی نعمتوں کا اترنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامور تابعی شاگرد مجاہد اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا جو اس نے ان پر نازل کی۔ اس نے ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ یہ آیت اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے دنوں کی یاد منائے تاکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی ان دنوں کی یاد مناتی رہیں، اور انہیں معلوم ہو کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں فرعون کی سختیوں سے نجات دی گئی، فرعون کو غرق نیل کر کے انہیں اس میں صحیح سلامت نکالا گیا، ان پر سخت دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی خوراک کا بھی آسمانی بندوبست کیا گیا اور وہ من و سلوہ سے نوازے گئے۔ اتنی کثیر نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ مرور ایام سے وہ دن جب بھی لوٹ کر آئے تو ان پر لازم ہے کہ اس دن ملنے والی نعمتیں یاد کر کے اپنے رب کا شکر بجا لائیں اور خوب عبادت کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اور بحیثیت والدین ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی دولت اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرتے رہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم پر آشکار ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ایمان کی عظیم دولت نہایت امانت اور دیانت سے ہمیں منتقل کی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وراثت اپنی اولاد میں منتقل کر دیں تاکہ محبت کا یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچتا رہے اور اس طرح چراغ سے چراغ جلنے کا عمل جاری رہے۔ اگر ہم اس فریضے سے سبکدوش نہ ہو سکے تو روز حساب اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین اس کوتاہی اور غفلت شعاری کے بارے میں اللہ پاک ہم سے ضرور پوچھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور اس ربیع الاول کے خوشی اور مسرت کے مہینے میں ہمیں درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔